أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ قرآن سفر کے لیے سفر کر کے آنے والی بہنوں کو اور روزانہ کی صورت میں ہمارے ساتھ بیٹھ کر اس سفر کو قرآن سفر کو جاری رکھنے والی بہنوں کو پیار محبت اور امن کا پیغام سلام پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 21واں روزہ ہے، تیسرے عشرے کا آغاز ہو چکا ہوا ہے۔ ہم میں سے جو بہنیں معتکف ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کا اعتکاف کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور آج جو ہمارا قرآن سفر ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اتل ما اوحی سے شروع ہوگا اور وما لیا پر اختتام پذیر ہوگا، یعنی 21ویں پارے کا جو ہمارا کچھ حصہ رہ گیا تھا وہاں سے شروع کریں گے اور 23ویں پارے کے کچھ حصہ پر مشتمل آج کا ہمارے رمضان مکمل قرآن پروگرام کورس کا قرآن سفر ہوگا۔ ایمان والیو، آج جو ہم نے جن سورہ کا تفصیلی جائزہ یا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ 7 اسباق پر مشتمل ہے۔ سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ، سورہ الاحزاب، سورہ سبا، سورہ فاطر اور سورہ یاسین۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے قرآن سفر سورہ الروم کی طرف میں کہ سورہ الروم جو بیٹیاں ہمارے ساتھ اس قرآن سفر میں ہیں کاپی پینسل کو تھام لیجئے اور پوائنٹس کو لکھیے تاکہ جب آج آپ قرآن پاک کا ترجمہ یا تفسیر کی طرف جائیں تو یہ پوائنٹس آپ کو سمجھنے میں آسانی اور مدد مہیا کریں۔ ایمان والیوں، سورہ روم 6 رکوعات، 60 آیتیں، 819 کلمات، 3434 حروف پر مشتمل ہے۔ اس کی جو ابتدائی آیات ہیں اس میں بتایا ہے کہ انسان اپنی ظاہری جاہ و حشمت پر اتنا مغرور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے اعمال بد کے نتائج سے بھی بے فکر ہو جاتا ہے۔ جب آپ اس کا ترجمہ کریں گی تو آپ دیکھیں گی کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت اور حکمت کے روشن دلیلوں کا ذکر کیا ہے۔ اس میں نمازوں کے اوقات کا ذکر ہے اور کچھ اگر اس کے تعارف میں جائیں گی تو تاریخی پس منظر بھی آپ کو ملے گا۔ ایمان والیوں، اس سورت کی جو پہلی 5 آیتیں ہیں وہ اس بات کی ناقابل تردید دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے اور جس کے علم محیط کے سامنے ماضی اور مستقبل کا ہر واقعہ عیاں ہے۔ ایمان والیوں، اس میں جو ایک آیت ہے شروع کے آغاز میں دوسری آیت غلبت الروم، اس میں اس کا مطلب ہے کہ ہرا دیے گئے رومی۔ اس کا بھی میں پس منظر تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ کیا ہے۔ حجاز کے شرق میں ایرانیوں کی وسیع و عریض مملکت تھی جو مشرک اور آتش پرست تھے۔ مغرب میں رومی سلطنت تھی جو اہل کتاب اور حضرت مسیح کے پیروکار تھے۔ ان کا پرچم یورپ، افریقہ، ایشیا کے مغربی ممالک، شام، اردن، فلسطین کی فضاؤں میں لہرا رہا تھا۔ جب مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کی تبلیغ شروع کی تو مکہ کی آبادی 2 حصوں میں بٹ گئی، 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک گروہ
مشرکین کا تھا جو بت پرست تھے، اور دوسرا گروہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادموں کا تھا جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو دل و جان سے تسلیم کر چکے تھے، اور ہر قسم کے شرک جلی یا شرک خفی سے ان کا دل پاک پاکیزہ ہو چکا تھا۔ کفر اسلام کی یہ کشمکش دن بہ دن شدت اختیار کرتی جا رہی تھی، اور مکہ میں جب یہ اطلاع پہنچی کہ ایران اور روم کے باہم برسر پیکار ہیں، جب یہ اطلاع پہنچی کہ ایران اور روم دونوں ملک ایک دوسرے کے باہم برسر پیکار ہیں، تو طبی طور پر مشرکین مکہ کی دلچسپیاں ایران کے آتش پرست مشرکوں کے ساتھ تھی، اور فرزندان اسلام کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھی جو اہل کتاب تھے۔ انہی ایام میں خسرو کسریٰ ایران کی جنگ کیسر روم کی فوجوں کے ساتھ شام کے نواحی علاقے میں ہوئی، جس میں ایرانیوں کا پلڑا بھاری ہوا۔ اپنے ہم مشرکوں کی کامیابی کی خبر سن کر مشرکین مکہ کی جو خوشی تھی اس کی انتہا نہ رہی، اور لگے خوشیاں منانے۔ جس طرح آگ کے پجاریوں نے شام کے علاقے میں اہل کتاب کو شکست دی، اسی طرح یہاں بھی بہت جلد لات اور حبل کے جو پرستار تھے اللہ تعالیٰ کے توحید کے علمبردار کو نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے۔ مسلمانوں کے دل میں بھی رومیوں کی شکست سے بڑے رنجیدہ ہوئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کر کے ایرانیوں کی شکست فاش اور رومیوں کی فتح مبین کی پیشگوئی فرمائی، اور اپنے بندوں کو تسلی دی کہ کفر کی یہ کامیابی عارضی ہے، چند سالوں کے بعد حالات رخ بدل جائیں گے اور رومیوں کا بول بالا ہوگا، اور چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ رومیوں کا بول بالا ہوا۔ اس سورت کا نام بھی الروم اسی نسبت سے رکھا گیا ہے۔ مزید جب آپ سورہ الروم کا مطالعہ کریں گی تو اس میں آپ کو جو ذکر ملے گا نمازوں کے اوقات کا ذکر ملے گا اور اعمال کا ذکر ملے گا، جو کہ ہم پہلے بھی آپ کے سامنے کر چکے ہیں۔ اب چلتے ہیں ہم اپنی دوسری سورہ کی طرف جو آج کے ہمارے سبق کی ہے، وہ ہے سورہ لقمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان والیوں، اس سورۃ پاک کی خصوصیت یہ ہے کہ تعلیمات اسلامی کا اعلان ایک مرد دانا لقمان سے کرایا جا رہا ہے، جو نوبہ کے گمنام اور پسماندہ علاقے کا باشندہ ہے، اور جس کی رنگت حبشیوں کی طرح سیاہ ہے، اور اسی کے نام سے سورت کو معنون فرمایا، یعنی کہ اس کا نام رکھا گیا۔ یہ 4 رکوعات، 34 آیتیں اور 2110 حروف پر مشتمل ہے۔ آج جب ہم سورہ لقمان کا مطالعہ فرمائیں گی تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ پہلے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارکان اسلام کی پابندی، اعمال صالح اور بد کا ذکر فرمایا ہے، اور اپنی قدرت کاملہ کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اور ایمان والیوں، مزید آپ اس میں دیکھیں گی کہ نصیحت لقمان جو انہوں نے اپنے بیٹے کو دی وہ کون سی تھی۔ رضاعت کی مدت کا ذکر آپ کو ملے گا، گدھے کی آواز کا ذکر ملے گا، اللہ کی باتوں کا ذکر ملے گا، باپ اور بیٹے کا ذکر ملے گا۔ تو جو نصیحت لقمان تھی، ہم چلتے ہیں ذرا اس کی طرف کہ حضرت لقمان نے کون سی نصیحتیں اپنے بیٹے کو کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ لقمان میں، اور ہم نے عطا فرمائی لقمان کو حکمت اور دانائی، اور فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر ادا کرتا ہے تو وہ شکر ہی ادا کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے، اور جو کفران نعمت کرتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، حمید ہے۔ اور مزید جو نصیحت کی صورت میں تھی وہ یہ، اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا، اسے نصیحت کرتے ہوئے، اے میرے پیارے فرزند، اے میرے پیارے بیٹے،
کسی کو اللہ کا شریک نہ بنانا یقیناً شرک ظلم عظیم ہے۔ آگے چل کے تھوڑا سا آپ دیکھیں گے کہ انہی نصیحتوں میں سے حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو کی وہ کیا تھی کہ اے میرے پیارے بیٹے، نماز صحیح ادا کرو، نیکی کا حکم دیا کرو اور برائی سے روکتے رہو اور صبر کیا کرو ہر مصیبت پر جو تمہیں پہنچے، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ ایمان والیوں، ان آیتوں کی روشنی میں آپ نے دیکھا کہ ایک باپ جو اپنے بیٹے کے لیے یا اولاد کے لیے سوائے خیر کے کوئی اور معاملہ نہیں رکھتا۔ ایک باپ کا فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو خیر و شر کی حوالے سے بتائے، نیکی اور بدی کے حوالے سے بتائے، تاکہ اولاد جب رستہ اختیار کرنے لگے تو اس کو پتہ ہو کہ میں کون سے راستے میں جا رہا ہوں، حق راستے پر یا باطل کے راستے پر۔ تو ایک یہ باپ کی ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک مرد دانا حضرت لقمان کی زبانی کہلا کر ایک آپ عام صورت میں اس تمام باپوں کو یہ اس بات کی تلقین فرمائی ہے کہ اپنے بچوں کو حق پیغام دیا کرو، انہیں اچھے اور برے کی تمیز دیا کرو۔ اس سے جب آپ سورہ لقمان کا مطالعہ کریں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ والدین کا احترام اور رضا کی مدت کیا ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے تاکیدی حکم دیا انسان کو کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، شکم میں اٹھائے رکھا ہے اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری کے باوجود، اور اس کا دودھ چھوٹنے میں 2 سال لگے، اس لیے ہم نے حکم دیا کہ شکر ادا کرو میرا اور اپنے والدین کا، آخرکار میری ہی طرف تمہیں لوٹنا ہے۔ ماں کی عظمت، سبحان اللہ۔ آپ نے پیچھے بھی جب سورہ کے سبق سنے تو یہ بات آپ کو ذہن نشین ہوگی کہ ہم نے والدین کا احترام پڑھتے آ رہے ہیں کہ قرآن ہر جگہ کہہ رہے والدین کا احترام کرو، والدین کا احترام کرو، لیکن اگر ماں باپ شرک پر تمہیں راضی کریں، شرک پر تمہیں بزد ہو تو ان کی اس بات کو مت مانو۔ یہ ہم نے کل بھی پڑھا۔ تو ایمان والیوں، اب اس میں ماں کی شان کہ وہ اتنے جان جوکھوں میں ڈال کر جنم دیتی ہے بچے کو، اور 9 ماہ اسے اٹھاتی ہے، کمزوری پر کمزوری، سر سے لے کر پیر تک تکلیف میں مبتلا ہوتی ہے۔ تو کتنا عظیم رشتہ ہے ماں کا۔ تمام رشتوں میں غرض موجود ہے ماں سوائے ماں باپ کے، اور پھر ماں کا درجہ باپ سے زیادہ ہے کیونکہ ماں اپنے اولاد کو اٹھانے سے لے کر جنم دینے تک بہت زیادہ تکالیف اٹھاتی ہے۔ پھر اس کی رضاعت کی مدت بھی بتا دی کہ بچے کو جو دودھ پلانے کا وقت ہے وہ 2 سال ہے۔ کتنے ہیں؟ 2 سال ہے۔ آگے ایمان والیوں، اللہ تعالیٰ نے ایک اور حضرت لقمان کی جو نصیحت ہے وہ بھی میں آپ کو سنا دیتی ہوں کہ جب وہ اپنے بیٹے کو کر رہے تھے کہ آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ، اور آپ نے فرمایا کہ اور میانہ روی اختیار کر اپنی رفتار میں اور دھیمی کر اپنی آواز، بے شک سب سے بری یا وحشت انگیز آواز گدھے کی آواز ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو یہاں پر نصیحت فرما رہے ہیں کہ جب تو چلے تو اپنی رفتار کے اندر عاجزی رکھ، انکساری رکھ، اور جب تو کسی سے گفتگو کرے تو اپنی آواز کو دھیما رکھ، بشرط یہ کہ جب حق کے لیے کوئی آواز بلند کرنا پڑے یا تجھے مجبوراً جو آواز بلند کرنا پڑے اس کے علاوہ اپنی گفتگو نرم اور دھیمے لہجے میں کرو تاکہ سننے والا تمہاری بات کو اچھے طریقے سے سمجھ سکے، اور نہ کہ گدھے کی طرح ہینکتے پھرو، آواز ایسی نہ دو جیسے گدھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن آوازوں کو ناپسند فرماتا ہے ان میں گدھے کی آواز ہے، جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے کہ اس کے شور اور شرابے سے دوسرے ارد گرد کے لوگ جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ تو ایسی آواز نہ نکالو بلکہ خوبصورت انداز میں گفتگو کیا کرو اور اعتدالی رویہ اختیار کرتے ہوئے اپنی رفتار کو رکھا کرو۔ اللہ کی باتیں ہمیں کیا بتاتے ہیں سورہ لقمان کہ اللہ کی باتیں کیا ہیں؟
ایمان والی سورہ لقمان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اگر زمین میں جتنے درخت ہیں قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائے اور اس کے علاوہ 7 سمندر اسے مزید سیاہی مہیا کریں تو پھر بھی ختم نہیں ہوں گی اللہ کی باتیں، بے شک اللہ سب پر غالب بڑا دانا ہے۔ سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی صفت بیان نہیں ہو سکتی، وہ اپنے ذات، اپنی صفات، اپنی عبادات میں واحد ہے، یکتا ہے۔ باپ اور بیٹا بڑا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے دنیا میں باپ اور بیٹے کا، بازو کی مانند ہوتے ہیں بیٹے، لیکن قرآن کہتا ہے کیا؟ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے اور نہ ہی بیٹا بدلہ دے گا اپنے باپ کی جانب سے کچھ۔ اولاد کا ہونا، بیٹوں کا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی انعامات خداوندی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا کہ ان پر فخر نہ کرنا، ان پر غرور نہ کرنا، ان پر تکبر نہ کرنا، کیونکہ روز محشر یہ تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ ہر کسی کو اپنی اپنی جواب دہی کرنی ہے۔ ہاں، مائیں حمل گرا دے گی، ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ وہ مائیں جو حمل اٹھائے ہوں گی روز محشر وہ اپنے حمل گرا دے گی، انہیں کوئی فکر کوئی پرواہ نہیں ہوگی، ہر کسی کو اپنی اپنی نفسہ نفسی ہوگی۔ تو سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فخر نہیں کرنا اولاد پر، اپنے بیٹوں پر، کیونکہ یہ دونوں روز محشر ایک دوسرے کے حامی نہیں ہو سکتے، ایک دوسرے کے مددگار نہیں ہو سکتے۔ یہ تھا آج کا ہمارے رکوعات۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلا جو ہمارا سبق ہے، اگلی بات جو سورہ السجدہ، چلنے دیں سورہ السجدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ہمارا تیسرا سبق ہے، ایمان والی جو 3 رکوعات 30 آیتوں اور 380 کلمات اور 1518 حروف پر مشتمل ہے۔ ایمان والی جب آج آپ سورہ السجدہ کا مطالعہ کریں گی تو اس میں آپ کو 3 چیزوں کا ذکر ملے گا، میں توحید، قیامت اور عظمت قرآن کا۔ اس کے بعد منکرین کا جو عام تصور ہم پہلے بھی پڑھتے آ رہے ہیں کہ ان چیزوں سے انکار کرنا اور اپنے نئی شبہ بازی کرنا، سوالات اٹھانا، قیامت کب آئے گی وغیرہ، جو وہ پہلے بھی تمسخر کرتے آ رہے ہیں، یہاں پر بھی ان کا ذکر ملے گا۔ اور اس کے بعد اپنے آپ کو ہلکان نہ کرو، اور یہ یقیناً آپ سمجھ گئی ہوں گی کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کس کے لیے کہہ رہا ہے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، کہ آپ ان کو حق پیغام پہ جائیے، ان کے لیے اپنے آپ کو ہلکان نہ کیجیے، پریشان نہ کیجیے، ان کا تو کام ہے اس طریقے کی حرکتیں کرنا، آپ اپنا پیغام پہنچاتے جائیے۔ مزید آپ کو اس میں انسانی تخلیق کا بھی ذکر ملے گا، جس کا ذکر بھی ہم پہلے اپنے اسباق، اپنے لیکچر، اپنے پرانے سفر میں آپ کے سامنے کر چکے ہیں۔ اب ہم مزید اپنے اگلے سبق کی طرف چلتے ہیں۔